ساری مطلب توحید اس کی قبول ہے، توحید اس کی قبول ہے جو خدا کو وسیلہ مصطفیٰ سے مانگا، بس توحید اس کی قبول ہے جو حضور کو وسیلہ مصطفیٰ سے مانگا، جو حضور کا وسیلہ چھوڑ کر مانے وہ توحید نہیں، اسے وحدت کہتے ہیں۔ حضور کو چھوڑ کر مانو، ویسے اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے ایک ہونے کے دلائل کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ جس چیز کو دیکھیں گے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ملے گی، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ملے گی۔ جس چیز کو دیکھیں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ملے گی، لیکن اللہ نے مظاہر فطرت کو توحید کی بنیاد نہیں بنایا۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ درخت کو پھلتا پھولتا دیکھ کر مجھے ایک مانو گے تو توحید ہو جائے گی، نہ نہیں۔ توحید انسان اور انسان مظاہر قدرت کو 5 چیزوں سے جانتا ہے، جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھ کر انسان کو یقین ہوتا ہے یہ ہے، سونگھ کر یہ ہے، سن کر یہ ہے، چکھ کر پتہ چلتا ہے یہ ہے، یا چھو کر پتہ چلتا ہے یہ چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ حواس، بولیے حواس خمسہ یہ کہتے ہیں، اور حواس خمسہ کو توحید کی بنیاد نہیں بنایا۔ انسان جو بھی دنیا میں اگر کوئی چیز محسوس کرے، کوئی چیز محسوس کرے، وہ ان 5 حواس کے اندر رہ کر محسوس کرتا ہے۔ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے، سن کر پتہ چلتا ہے آواز کیسی تھی، چکھ کے پتہ چلتا ہے ذائقہ کیسا تھا، چھو کے پتہ چلتا ہے وہ چیز ہے کیا، اس کی ساخت کیا ہے، سونگھ کے پتہ چلتا ہے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ ان 5 کے علاوہ اور کوئی بھی حس نہیں۔ میری بات مشکل تو نہیں ہو رہی، میں ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، بس اس کے لیے بیعت چھیڑی ہے۔ یہ 5 حواس ہیں، لیکن قربان جائے اللہ نے توحید کی بنیاد یہ حواس نہیں رکھے، یہ بات اپنے ایک ہونے کے دلائل کائنات میں پھیلا دیے کہ ہم ہر چیز کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ایک اللہ ہے۔ تو وہ حواس خمسہ ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، حواس خمسہ جو ہوتے ہیں یہ یقینی نہیں ہوتے، یہ ظنی ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر مجھے یرقان ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، مجھے یرقان ہے، میں جدھر بھی دیکھوں گا تو مجھے ہر چیز پیلی پیلی نظر آئے گی، ہر چیز۔ تو پتہ چلا آنکھ کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آنکھ بعض اوقات درست بھی دیکھتی ہے اور بعض اوقات غلط بھی دیکھتی ہے۔ میں جہاں کھڑا ہو کر دیکھوں کہ سورج کھڑا ہے، آپ سے میں پوچھوں سر دیکھیں ذرا سورج کھڑا ہے، آپ سورج کی طرف دیکھ کر کہیں جی کھڑا ہے، میں 2 گھنٹے بعد دیکھوں سورج یہاں سے وہاں چلا گیا ہے، میں کہوں گا آپ کہتے تھے کھڑا ہے وہ تو یہاں سے وہاں چلا گیا۔ سورج تو سفر کر رہا ہے لیکن آنکھ نے دیکھا کہ وہ، تو پھر آنکھ کا دیکھنا غلط ہو گیا کہ نہیں؟ بعض اوقات انسان کی سوات کمزور ہو جائے، اس کے کان بجنے لگتے ہیں، ایسی آوازیں بھی سنتا ہے جس کی حقیقت نہیں ہوتی، تو دوسرا کہتا ہے یار تمہارے کان بج رہے ہیں، حقیقت میں ایسی آواز نہیں آ رہی، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ تو پتہ چلا سننا بھی یہ یقیناً نہیں ہے۔ چکھنا، جتنی مرضی چینی ڈال دے، جسے بخار ہے اسے ہر چیز کڑوی نظر آئے، وہ ہر چیز کو کڑوا محسوس کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ چکھنے کی حس بھی یقینی، مختصر جس حس کی طرف جائے وہ یقینی نہیں ہے۔ بعض اوقات فیصلہ غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائے اللہ نے توحید کی بنیاد حواس کو نہیں بنایا، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ نے توحید کی بنیاد حواس کو نہیں بنایا، مصطفیٰ کی زبان کو بنایا۔ فرمایا قل، آپ فرماتے کیا هو اللہ احد، وہ اللہ نے۔ یہاں میں ایک سوال کروں، یا رب العالمین بات سمجھ نہیں آ رہی، تو دعویٰ یہ ہے کہ تو ایک ہے، دعویٰ یہ ہے کہ تو ایک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دعویٰ یہ ہے کہ تو ایک ہے، اور اس دعویٰ
مصطفیٰ، یہ بات سمجھ، مراد حضور کے لیے برہان کا لفظ استعمال کیا. برہان کی دلیل کو کہتے ہیں. مولا دعویٰ یہ ہے کہ تو ایک ہے، اور دلیل مصطفیٰ. بات سمجھ نہیں آ رہی. آواز قدرت آئی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دعویٰ یہ ہے میں ایک ہوں، دلیل مصطفیٰ کو بنایا ہے. اب مصطفیٰ کو بچپن سے لے کر 63 کے آخر تک دیکھو، اگر کہیں کوئی عیب نظر آئے تو مجھے خدا نہ مارنا. اب جملہ سننا، بچپن سے لے کر اب آخر تک دیکھ لو، اگر کہیں عیب نظر آئے تو مجھے خدا نہ سمجھنا. اگر عیب نظر نہ آئے، بے مثال نظر آئے، تو پھر مان لے گا کہ جس کا مصطفیٰ اتنا بے مثال ہے وہ خدا کتنا بے مثال ہوگا. دلیل دعویٰ میں کہ میں، اور دلیل کیا ہے؟ کوہ صفا پر. اللہ کوہ صفا پر جب حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا تھا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے. یہ بات بڑا منظر بھی بڑا دلکش تھا. کہا کہو اللہ ایک ہے. کافروں نے کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل اب بات جملہ توجہ وقت طلب ہے. آقا نے وہاں 4 کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، سورج کو نہیں پلٹایا، پتھروں سے کلمہ نہیں پڑھایا. بعد میں یہ معجزات دکھائے لیکن کوہ صفا پر حصہ نہیں کیا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا. جب کافروں نے دلیل مانگی تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کافروں، مشرکوں، اہل مکہ، کیا تم نے میری 40 سالہ زندگی نہیں دیکھی؟ میں نے بچپن تمہارے درمیان گزارا، لڑکپن تمہارے درمیان گزارا، جوانی تمہارے درمیان گزاری، اب 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا. کیا 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ وہاں کوئی بھی معجزہ نہیں دکھایا. یہ بات مجھے وہاں کوئی معجزہ نہیں دکھایا. میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ جب کافروں نے یہ دلیل سنی سامنے گردنیں جھکا دی تھی. وہ بات تجھے بھی کہتے تھے تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضور جیسا کردار کس کا ہے؟ یہاں سب ابو جہل حضور کی رسالت کو نہیں مانتا لیکن کبھی اس نے حضور کو جھوٹا نہیں کہا تھا. صادق اور امین وہ نہیں مانتے تھے، یہ الگ بات ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، لیکن کبھی بھی حضور کو جھوٹا نہیں مانتے، حضور کو سچا ہی تسلیم کرتا. تو کوہ صفا پر حضور نے بھی اپنی ذات کو دلیل دیکھو یہ ذات ہے. اور اللہ نے بھی فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ نے بھی توحید کی بنیاد انسان کے حواس کو نہیں بنایا، آقا کی زبان کو بنایا. کیوں؟ حواس غلط ہو سکتے ہیں لیکن زبان مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى، زبان تو وہ ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے. حضور کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. زبان اللہ. آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک کافر سے اونٹنی خریدی. کیا خریدی؟ اونٹنی خریدی. یہودی تھا، یہودی سے خریدی. قیمت طے ہو گئی. آقا نے رستے میں تھے، آقا نے فرمایا چلو میں قیمت جو ہے نا تمہیں مدینہ شریف جا کے دوں گا، ابھی میرے ساتھ چلتے ہیں. اب یہودی چل پڑا، حضور بھی چل پڑے. یہودی کو کسی کافر نے کہا کہ اونٹ بیچو، اس نے کہا کہ تو حضور خرید چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. اب کافر تھے، کہنے لگا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا اتنی. اس نے کہا میں ڈبل دیتا ہوں، اونٹ مجھے دے دو. اب وہ بھی یہودی تھا، بے ایمانی تو سرشتے میں شامل تھی نا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے. اس نے اونٹنی اسے دے دی. حضور علیہ السلام نے قیمت ادا کی. فرمایا اونٹ
کہ کہتا میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا تھا، میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اتنی قیمت ہے ہوئی تھی، اس نے کہا آپ کے پاس گواہ ہے؟ اور اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، ایک حضور تھی ایک یہودی تھی، بس گواہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ قریب سے صحابی رسول حضرت خزیمہ گزر رہے تھے، حضرت خزیمہ گزر رہے تھے۔ حضرت خزیمہ نے دیکھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا خزیمہ یہ مسئلہ ہے، سودا ہوا تھا، اس نے آگے بیچ دیا، مجھ سے گواہ طلب کر رہا ہے۔ اس وقت گواہ نہیں تھا۔ خزیمہ ہاتھ بلند کرتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اونٹ خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے۔ خزیمہ تم تو وہاں تھے ہی، اللہ اکبر، تم تو وہاں تھے نہیں، تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ حضرت خزیمہ نے جو جملہ کہا تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حضرت خزیمہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اونٹ کی گواہی کیسے دے رہا ہوں؟ آقا میں نے تو آپ کے کہنے پر خدا کو ایک مان لیا ہے، میں نے تو خدا دیکھا نہیں، آپ نے کہا ہے ہم نے مان لیا یا رسول اللہ ہے، آپ کے کہنے پر خدا کو مان لیا ہے، اونٹنی کا سودا تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو توحید پر سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ اور توحید کی بنیاد زبان مصطفیٰ۔ اب آئیے